ہونا بھی ہے۔ ثاقب صاحب، انتخاب ہوا، اس کے بعد آج یہ آرڈر بھی آ گیا کہ حلف لینا ہے، اور بڑا کلیئر ہے، آپ حلف نہیں لیں گے تو ایک بندہ بتا دیا ہے کہ اس بندے نے حلف لینا ہے، وہ اسپیکر صاحب ہیں اور وہ ہیں بھی پاکستان تحریک انصاف کے، تو ایسا تو نہیں ہونے لگا کہ وہ بالکل نہیں لیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، اب گورنر صاحب خود ہی استعفیٰ لے لیں گے کہ بھائی میں نہیں بھی لوں گا تو وہ جو ہیں اسپیکر صاحب جو ہیں وہ حلف لے لیں گے؟ اور دوسرا، یہ جو بلاول صاحب نے کہا ہے، یہ جو وضاحت سامنے آئی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ چھپی ہوئی ہے؟ اور گورنر صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ میں تو حلف نہیں لوں گا، ہوا کیا پیچھے؟ کیا سائنس کیا ہے؟ فیصلے میں ایسا کیا لکھا ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی؟ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کیس تھا آرٹیکل 63A، اس کیس میں معاملہ یہ تھا کہ جو منحرف رکن ہے اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ یہ سپریم کورٹ نے 2022 میں قرار دیا تھا اور 24 میں آ کر یہ کہا کہ نہیں، اس کا ووٹ شمار ہوگا، لیکن اس کے اوپر جو منحرف رکن پر جو قانون لگتا ہے وہ لاگو ہوگا۔ اس کے پیچھے وزڈم یہ تھا کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس سے آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ استعفیٰ کے حوالے سے 130 کی سب سیکشن 8 بڑی کلیئر تھی، اب جو حلف کے حوالے سے 255 بڑا کلیئر تھا۔ تو اب اس میں جو آپ نے پوچھا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی، گورنر، میرا خیال ہے ان کے لیے اب فیس سیونگ بھی کیسے فیس سیونگ لیں گے؟ کل کیا کریں گے؟ فرض کریں کہ گورنر صاحب نے آج یہ بلاول صاحب نے کہا، حالانکہ انہوں نے اس فیصلے کے بعد کہا بلاول صاحب لیڈ کر رہے ہیں، ہیڈ ہیں پیپلز پارٹی کے، پیپلز پارٹی کی بڑی قربانیاں ہیں جمہوریت کے لیے، ان کو چاہیے کل چاہیے تھا، صبح چاہیے تھا، آج عدالت کے فیصلے سے پہلے جو ہے وہ ان کو یہ اعلان کرنا چاہیے تھا۔ گورنر صاحب جائیں اور جا کر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ان سے اوتھ لیں، لیکن جب فیصلہ آ گیا، فیصلہ آنے کے بعد اب کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا۔ کل 4 بجے اگر گورنر صاحب نہ آئے تو وہ تو اسپیکر ثاقب صاحب فیصلے کے حوالے سے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ میں چاہوں گا کہ آپ واضح کر دیں کہ اس فیصلے میں حلف کی تو بات ہوئی ہے، ساتھ ہی جو انتخاب ہوا تھا اس کو بھی ویلیڈیٹ کیا گیا ہے فیصلے میں، یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے کیونکہ کل ایک درخواست پہ سماعت تو ہونی ہے۔ بالکل ویلیڈیٹ کر دیا گیا ہے، ویلیڈیٹ بالکل کر دیا گیا ہے، اور اس میں کہا ہے انہوں نے کہ 90 ووٹ نہیں کر رہے تھے، ہم نے بھی کل کی۔ جی جج جو چیف جسٹس سے عتیق شاہ صاحب، انہوں نے بڑا کلیئر کیا، اور ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ جب ایک جو جانے والا وزیر اعلیٰ ہے وہ اسمبلی کے فلور پہ آ کر ووٹ، وہ کہہ رہا ہے میں نے ریزائن دے دیا ہے، اور جو نامنی ہے اس کو ووٹ دے رہا ہے، تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور آئین بڑا کلیئر ہے، انہوں نے بھی آج اس چیز کو کلیئر کیا، آئین کلیئر ہے کہ جب ریزائن گیا، پہنچ گیا تو ریزائن ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ باقی پروسیس ہونا ہے۔ تو اس میں جو پیپلز پارٹی، گورنر فیصل کریم کنڈی، ان کا جو رول ہے وہ بڑا مایوس کن، اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے نا کہ ان کے بیان کی، جب ان کے پاس آپشن نہیں بچا تھا تو اب یہی بچتا تھا کہ جائیں جی آپ جو ہے وہ جا کر کر لیں۔ لیکن حمزہ ایک چیز جو یہاں پہ دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کل JUIF کی وہاں پہ درخواست لگی ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ کے سامنے۔ اب اس میں JUIF نے یہ کہہ رکھا ہے کہ یہ جو پروسیس جتنا ہو رہا ہے اس کو روکا جائے، یہ 10-11 بجے میرے خیال میں سماعت ہوگی، تو یہ اس وقت کوئی نہ کوئی آ جائے گا کہ انٹرم وہ ریلیف لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آج جو چیف جسٹس صاحب نے یہ لکھا کہ چیف جسٹس جو وزیر اعلیٰ کا آفس ہے اس کو خالی نہیں رکھا جا سکتا، اور جو گورنرز کے ایشوز ہیں، ایگزیکٹو کا عہدہ یہ خالی نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ بغیر کسی ڈیلے کے آپ جو ہے وہ حلف لیں گے۔ لیکن پشاور ہائی کورٹ کا یہ آرڈر، اگرچہ ہمیں امکان نہیں ہے کیونکہ آئین بڑا کلیئر ہے، آئین کو آپ ری رائٹ نہیں کر سکتے، آئین میں کچھ نئی چیز نہیں لکھ سکتے، کہ بڑا کلیئر ہے، لیکن پھر بھی کل کا جو آرڈر ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ یہ اگر کوئی ایسی صورتحال بن گئی کہ پشاور ہائی کورٹ نے کوئی ریسٹیننگ آرڈر دیا تو پھر 4 بجے کا جو حلف ہے۔ ایک سوال ہے یہاں پہ ثاقب صاحب، آپ کے خیال میں کیا یہ تلوار لٹکتی تو نہیں رہے گی کہ جی کہ ابھی تو آپ کا معاملہ سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے، پھر دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے بیانات آ رہے ہیں نئے وزیر اعلیٰ کے؟ میرا نہیں خیال، یہ اگر پشاور ہائی کورٹ میں بھی کیس رہے، سپریم کورٹ میں بھی کیس آ جائے، کیس چلتا رہے، جو مرضی ہوتا رہے، کوئی تلوار لٹکنے والی بات میں نہیں سمجھتا۔ بہت ہی اگر کوئی حد ہوئی تو انہوں نے کہا نا جی آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں تو وہ لے لیں گے، وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے۔ جب سپریم کورٹ کی بات ہو رہی ہے ثاقب صاحب، سپریم کورٹ کی جب بات ہو رہی ہے، آج سپریم کورٹ میں
جو ہے کوئی تلخ کلامی کہہ لیں یا سخت جملوں کا تبادلہ کہہ لیں ججز کے درمیان ہوا ہے، 3 ججز کے درمیان اختلافات ہیں، یہ کیا معاملہ تھا؟ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ تھا، ایک جج نے اپنے نوٹ کا ذکر کیا، دوسرے نے کہا کہ یہ معاملہ پہلے یہ والا جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ کیا ہوا تھا اور کتنا یہ جو ہے پاکستان کی عدلیہ کے لیے مشکل وقت ہے اگر اس طرح سے کھلی عدالت میں اختلافات سامنے آ جائیں گے؟ ایک چیز میں پچھلا والا جو بات ہم کر رہے تھے اس میں ایڈ کر کے اس طرف آتا ہوں. آج اڈیالہ جیل میں ایک ون لائنر صرف ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے یہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں ہدایت دی گئی ہے سہیل خان افریدی کو کہ آپ اپنی کابینہ خود سلیکٹ کریں. اچھا، نہ میں کچھ آپ کو کہوں گا نہ کوئی اور کہہ رہا ہے. اور کیونکہ انہوں نے کہا کہ کل آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، آپ سے جواب پھر ہم نے مانگنا ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے کابینہ بنائی تھی اور کیسے آپ نے اس کو آگے جو ہے وہ ڈیلیور کیا. یہ اڈیالہ جیل سے خبر تھی. تو جو آپ نے سپریم کورٹ کا ذکر کیا وہاں پہ ایک بہت ہی غیر معمولی یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو اگر لائیو ہوتا تو پوری دنیا پوری پاکستان جو ہے وہ اس کو دیکھ لیتا اور آج وہ کلپس وائرل ہو رہے ہوتے کہ ہمارے ججز آپس میں لڑ پڑے ہیں، مطلب یا ان کے درمیان جو ہے وہ تلخی ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ ہو، کورٹ روم بھرا ہوا ہو اور اس کے درمیان جو ہے تلخی ہو جائے. کل اس طرح ہوا تھا کہ جیسے جمال خان مندوخیل جو بات کر رہے تھے تو جسٹس عائشہ ملک بات کر رہی تھی تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے بات کرنا شروع کی تو آپ نے شاید وہ ویڈیو بھی دیکھی ہو، کلپ دیکھا ہو، تو وہ ان کو کہہ رہی ہیں کہ مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیں. تو وہ شاید سیکوینس تھا. آج بھی اس طرح ہوا کہ انہوں نے کوئی سوال کیا سامنے کھڑے وکیل سے تو جسٹس عائشہ ملک نے اس کا جو ہے وہ اپنی اوپینین جس طرح وہ ریمارکس کی صورت میں جواب دیا، وہ ڈائریکٹ نظر آ رہا تھا. جس کے بعد جو سپریم کورٹ کے رولز پر ایک تنازع کھڑا ہوا کہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں فل کورٹ نے وہ ان کی منظوری دی ہے. فل کورٹ یعنی کہ 24 جج سپریم کورٹ کے. تو اس پر جسٹس عائشہ ملک نے وہاں ان کو بات کر ہی رہے تھے تو اس کے درمیان ہی ٹوکا. انہوں نے کہا نہیں فل کورٹ نے نہیں دی، میں نے تو خود اس میں اختلافی نوٹ لکھا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. دوسری طرف جسٹس محمد علی وزر بولے، انہوں نے کہا ہاں فل کورٹ نے نہیں دی، وہ سرکولیشن کے ذریعے ہوئی تھی، فل کورٹ بیٹھی نہیں تھی. اس پر جو ہے وہ یہ بات بڑھتے بڑھتے پھر جسٹس جمال خان مندوخیل نے جسٹس عائشہ کو مخاطب کر کے 2 دفعہ کہا کہ ڈونٹ انٹرپٹ می. اور اس طرح کی سچویشن ہم بہت کم عدالتوں میں دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد جب جسٹس محمد علی مظہر نے بھی کہہ دیا، جسٹس عائشہ بھی جو ہے وہ بول رہی تھی، تو جو جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا میٹنگ منٹس جو وہ ابھی منگوائیں اور ابھی دیکھیں کہ یہ ایکچولی ہوا کیا تھا. پھر وہ ایک لمحے پہ انہوں نے کہا کہ مجھے جھوٹا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے سب کے سامنے اور جو ہے وہ میں کلیئر کروں گا کہ یہ کیسے ہوا. پہلے انہوں نے کہا کہ ججز بیٹھے تھے، پھر کوئی اختلاف تھا، پھر سرکولیشن اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو ہے منظوری ہوئی تھی. لیکن اس کا کرکس یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ یا اعلیٰ عدلیہ کے اندر آپ ہم بات کرتے ہیں نا کہ ججز کے درمیان ایک اختلاف رائے بہت بڑھ چکا ہے تو وہ آج ظاہر ہوا ہے. لیکن یہ بڑا افسوسناک ہے نظام انصاف کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ججز آپس میں اوپنلی ایک دوسرے کو اس طرح تلخیاں جو ہے وہ آ جائیں کہ اوپنلی وہ عدالت میں ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہیں.